أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا صدق اللہ العظیم۔ سورہ فرقان کا درس شروع ہوا ہے، آج دوسرا درس ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی، مشرکین مکہ قرآن کریم پر سے اعتماد ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ آپ نے خود ہی اپنے پاس سے گزشتہ قوموں کی کہانیوں کو جمع کر لیا ہے۔ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض۔ اس قرآن کریم کو نازل کرنے والی وہ ذات ہے جو آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ چھپی ہوئی چیز کو جاننے والی ہے۔ اگلا اعتراض مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ یہ کھاتے بھی ہیں، ہمارے ساتھ بازاروں میں جاتے بھی ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، ان کی دنیاوی ضروریات بھی ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی تو وہ ہو جو فرشتہ ہو، یہ تو عام انسانوں کی طرح ہیں، اور اگر یہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، وہ بھی ہمیں ڈراتا، یہ بھی ہمیں ڈراتے، یا ان کے ساتھ دنیا کے خزانے چلتے یا باغات ان کے ساتھ چلا کرتے، یہ خود بھی کھاتے ہمیں بھی کھلاتے، اور کہتے کہ یہ ایک عام آدمی ہے، محض نعوذ باللہ جادوگر ہیں، ہمیں جادو کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ یہ ان کا دوسرا اعتراض تھا۔ اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں دیا ہے کہ جن نبیوں کو تم مانتے ہو، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، گزشتہ قوموں میں جو انبیاء علیہ السلام آئے، وہ بھی تو کھاتے تھے، وہ بھی تو بازاروں میں چلا کرتے تھے۔ جب تم ان کو اللہ کا نبی مانتے تھے تو ان کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب مختصر دیا ہے، اور درمیان میں اور کچھ باتیں بطور وعید کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلا ان کا اعتراض ہے وقالوا ما لهذا الرسول، وہ کہتے ہیں مشرکین مکہ کافر کہتے ہیں ھذا الرسول، یہ کیسے رسول ہیں؟ یأکل الطعام، کھانا بھی کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ بھیجا جاتا جو ان کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا، فیکون معہ نذیرا، یہ بھی ڈراتے وہ بھی ڈراتا۔ میں نے گزشتہ درس میں ایک بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم پر سے اعتماد ہٹانے کی کوششیں ہمیشہ سے رہی ہیں، اور اعتماد ہٹانے کی کوشش میں یہی ایک طریقہ ہے کہ یہ قرآن کریم کو جھوٹا ثابت کرو، اور دوسری کوشش جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراضات،
آپ کی نبوت کو کمزور کرنے کی کوشش، تو یہ دوسری کوشش ہے۔ کہتے ہیں او یلقا الیہ کنز، کنز کہتے ہیں خزانہ، ان کے پاس کوئی خزانہ ہوتا، او تکون لہ جنہ، جنہ کہتے ہیں باغات، یا ان کے پاس کوئی باغات ہوتے، یأکل منہا، جس میں سے یہ کھایا کرتے۔ یہ ان کا اعتراض تھا کہ نبی ہو تو ایسے ہوں، یا تو فرشتے ہوں، یا ان کے ساتھ فرشتہ ہو، یا ان کے ساتھ خزانے ہوں، یا ان کے ساتھ باغات ہوں۔ یعنی انہوں نے نبوت کو اس بات سے جوڑا کہ نبی وہ ہو جس کے ساتھ خوب مال ہو، دولت ہو، مال کی فراوانی ہو، باغات ہوں، پہاڑ ہوں، سونے کے پہاڑ ہوں۔ جبکہ اکثر انبیاء علیہ السلام نے فقر و فاقے کو پسند کیا ہے۔ مال اور دولت انبیاء علیہ السلام نے پسند نہیں کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو احادیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں تو شکر کروں، ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں سوائے دو چند کے، اکثر انبیاء علیہ السلام کی زندگی ایسے ہی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مصلحتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دولت سے، مال سے، دنیا کی فراوانی سے محفوظ رکھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری مصلحتیں تھیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا جن کے ارد گرد ہو، بہت زیادہ ہو، تو عموماً دنیا کی فتنوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ دنیا کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ جس کے پاس ہے تو کوئی اچھا انسان ہے۔ اگر دنیا کوئی اچھی چیز ہوتی اور مال و دولت بہت زیادہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام کو مال و دولت سے نواز دیتے ہیں۔ تو مال و دولت کا انبیاء علیہ السلام کو نہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ مال و دولت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کہ یہ سمجھو کہ جو اچھا آدمی ہوگا اس کے پاس دولت بھی ہوگی۔ تمام انبیاء علیہ السلام اکثر اس دولت سے، اس دنیا سے، اس مال سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے دور رکھا، رہتی دنیا تک کی انسانیت کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ مت سمجھنا کہ دولت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ تو یہی کہتے تھے کہ اگر نبی ہیں تو یہ ایک بڑا منصب ہے تو دولت بھی ہونی چاہیے تھی۔ یعنی ان کا تو یہ کہنا تھا کہ دولت ہے تو سب کچھ ہے، دولت نہیں ہے تو وہ آدمی کام کا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ دولت کوئی کامیابی کی علامت نہیں، مال و دولت کی کثرت کوئی اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی علامت نہیں۔ یہ نہیں کہ مال نہیں تو اللہ کے ہاں مقبول بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ مال نہ ہونے والے اللہ کے ہاں اونچے درجے کے لوگ رہے ہیں، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام۔ آگے یہ کافر لوگ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وقال الظالمون، یہ ظالم لوگ کیا کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جس کے پیچھے تم چل رہے ہو، جس کی اتباع کر رہے ہو، یہ ایک جادوگر ہے جس پر جادو ہو گیا ہے، اور یہ اپنی جادوگری میں لوگوں کو اپنے جادو سے متاثر کر کر اپنے پیچھے چلا رہا ہے۔ یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک نازیبہ جملہ اور ایک بہت بڑی گستاخی۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اے پیغمبر دیکھو ان لوگوں کا حال، ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں، چنانچہ ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ان کی بس سے باہر ہے۔ انظر دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال، کہ آپ کے بارے میں کیسی کیسی مثالیں دے رہے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مثالیں دے رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ یعنی نبوت جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے اور خواہش ان کی چلے گی کہ ایسا نبی ہو جس کے پاس یہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھیں آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں فضلوا، یہ سب کے سب گمراہ ہیں، اور ایسے گمراہ ہیں کہ لا یستطیعون سبیلا، اب راستے پر آنا ممکن نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں بعض دفعہ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گمراہی کے
گڑھوں میں جا گرتا ہے اور پھر وہاں سے ہدایت کی طرف آنا ممکن نہیں رہتا۔ اللہ بچائے ایسے گناہوں سے، اللہ بچائے۔ توبہ اور ندامت کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہو رہی ہے، بڑی شان ہے اس اللہ کی، ان شاء جو اگر چاہے تو تمہیں ان سب سے کہیں بہتر چیز، ایک باغ کے بجائے بہت سارے باغات دے دیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ دنیا میں کہتے ہیں ایک باغ ہو، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ چاہے تو جنات تجریم، بہت سارے باغات دے دیں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور بہت سارے محلات کا مالک بنا دیں گے۔ لیکن دنیا میں نہیں، دنیا میں یہ ایک باغ کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ نبی ہوتا تو کوئی باغ ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں ارے ہم چاہیں تو ایک باغ نہیں کئی باغات دے دیں گے، اور ایسے باغات جس کے نیچے نہریں ہوں گی، اور ایسے وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور ایسے کئی محلات کا ہم مالک بنا دیں گے، جنت کے محلات کا۔ لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری مرضی ہے، ہم دنیا میں دیں یا آخرت میں دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ قیامت کے دن مرنے کے بعد کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام، بل کذبوا بالساعۃ، کہ ان لوگوں نے قیامت کی گھڑیوں کو جھٹلایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو کوئی قیامت کی گھڑیوں کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار رکھی ہے۔ کذب جھٹلانا، ساعتی قیامت کو، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہ ہونا، اس سے غافل ہو جانا، اس کو بھول جانا، دنیا کی زندگی میں مگن ہو جانا، اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ رکھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آخرت کو بھلا کر جب زندگی گزارے گا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اور جس کے سامنے قیامت، آخرت، جنت، جہنم جس کا یقین ہوگا وہ کبھی آخرت کو نہیں بھلائے گا، وہ ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، اللہ کی مرضی کی زندگی، وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ اذا رأتهم من مکان بعید، اللہ فرما رہے ہیں یہ آخرت سے غافل لوگ جب یہ جہنم کو دور سے دیکھیں گے، جب یہ جہنم کو دور سے دیکھیں گے، اذا رأتهم من مکان بعید، کیا ترجمہ؟ دور سے کسی چیز کو دیکھنا۔ سمعوا لها، تو کیا ہے؟ جہنم کو دور سے دیکھیں گے، اس کی آوازیں سنیں گے۔ سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جہنم کی آوازوں میں جو آوازیں نکل رہی ہوں گی، شور شرابہ، چیخ و پکار، آگ کا جھلنا بھڑکنا، آگ کا ادھر ادھر گرنا، اس کو کہتے ہیں تغیظا وزفیرا، آگ کا پھپڑنے مارنا، چنگاریاں اچھلنا۔ خدا نہ کرے کوئی بڑی آگ لگی ہوئی ہو تو وہ آگ کتنی تیزی سے اپنے گھیرے میں سب چیزوں کو لے رہی ہوتی ہے، جو چیز آتی ہے ٹھک کر کے جلتی ختم۔ تو جہنم کو جب یہ دور سے دیکھیں گے اور اس کی جلنے کی کیفیت کو اور اس کی آوازوں کو دیکھیں گے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب ان کو اچھی طرح باندھ کر ایک تنگ جگہ میں پھینکا جائے گا، وَإِذَا أُلْقُوا مانے ڈالا جائے گا، مقرنین باندھ کر، ضیقا مکانا ضیقا تنگ جگہ میں، جہنم میں جب ڈالا جائے گا ان کافروں کو، آخرت کے بلانے والوں کو، تو دعوا ہنالک ثبورا، اللہ فرما رہے ہیں یہ اس وقت موت کو پکاریں گے۔ ثبورا کہتے ہیں موت، موت، موت کو پکاریں گے، موت آ جائے۔ انسان جب شدید تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا میں تکلیف سے نکلوں، وہ چاہتا ہے میں مر جاؤں، اللہ بچائے۔ دنیا میں یہ منظر دیکھا گیا کہ جب انسان شدید تکلیف میں ہو اور بے بس ہو جائے اور نکلنے کا کوئی آسرا اور راستہ نہ ہو تو کیا کہتا ہے؟ موت آ جائے، موت کی تمنا کرتا ہے، کہتا ہے میں مر جاؤں، اس تکلیف سے نکلوں۔ اسی طرح جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے باندھ کر اور ان کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا تو ہنالک ثبورا، ثبورا کہتے ہیں موت کو پکاریں گے۔ کیا جواب ملے گا؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، فرشتے ان سے کہیں گے آج کے دن تم ایک دفعہ موت کو مت پکارو، ثبورا کثیرا، پکارتے رہو، آج تمہاری پکار نہیں سنی جائے گی۔ کتنا سخت دن ہوگا، یعنی جہنمی ایک آدمی تکلیف میں ہو اور وہ تکلیف میں پکارے کہ میری مدد کرو،
اور تکلیف میں پکارتے ہوئے اس کو یہ جواب ملے کہ تم نے اپنی زندگی کی قدر نہیں کری، تم نے خود اس جگہ تک پہنچے ہو، اب تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، یہ انجام ہے تمہاری بدکاریوں کا، یہ انجام ہے تمہاری نافرمانیوں کا، بھگتو۔ کیا حالت ہوتی ہے اس کی، کیا حالت ہوگی؟ تو فرشتے بھی جہنمیوں کو کہیں گے کہ آج تم ایک دفعہ نہیں، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدہ، ایک دفعہ نہیں، ثبورا کثیرا، پکارتے رہو، تمہاری پکار نہیں سنی جائے گی، جتنا مرضی پکارو، جتنا مرضی چیخو، چیختے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، نہ موت آئے گی نہ پکار سنی جائے گی، تکلیف میں چلتے رہیں گے۔ بھائی ان باتوں پر یقین کر کر اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پر ڈال لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اس برے وقت سے پہلے تیاری کر لو، ایسا نہ ہو کہ اس برے وقت، اس بری گھڑی میں مدد کو پکارو اور سنی نہ جائے۔ دنیا میں بھی ایسی بہت ساری گھڑیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ انسان کبھی کسی ایسی مصیبت میں نہ پھنسے کہ جب پھنسنے کے بعد وہ چیختا رہے، پکارتا رہے اور کوئی اس کی پکار نہ سنے، کوئی اس کی پکار نہ سنے۔ قل اذالک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون، اس وقت ان سے کہا جائے گا بتاؤ کس کا انجام اچھا ہے؟ ام جنۃ الخلد التی، جنت جس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد المتقون، جن کا متقیوں سے وعدہ کیا ہے، وہ اچھی جگہ ہے، یہ اچھی جگہ ہے؟ تمہیں دنیا میں کہا جاتا تھا کہ جنت میں جانے کی کوشش کرو، تیاری کرو، تم کہتے رہے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ یہ وعدہ سچا نکلا نہیں نکلا؟ کون سا وعدہ؟ وعد المتقون، متقیوں سے وعدہ کیا گیا تھا جنت کا۔ کانت لہم جزاء و مسیرا، کیا ہے وہ؟ جنتیوں کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ لہم فیہا ما یشاءون خالدین، وہاں انہیں ہمیشہ ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ جنت میں جنتیوں کو وہ چیز ملے گی، ہمیشہ رہیں گے جو وہ چاہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ پورا کر کر رہیں گے۔ اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے اپنے نیک بندوں سے کہ جو دنیا کی زندگی میں نیکی کی زندگی گزارے گا، تقوی کی زندگی گزارے گا، وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، مزے سے رہے گا، جو چاہے گا اس کو ملے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کل جہنم میں ان لوگوں کو اور ان بتوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان معبودوں سے، تم نے کہا تھا کہ ان کی ہماری عبادت کرو۔ ان معبودوں کو بھی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ فرعون جہنم میں جائے گا، فرعون کے ماننے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح جتنے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ خدائی کا دعویٰ کر دیتے ہیں، ایسے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے اور ان کے ماننے والوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ پوچھیں گے تم نے کہا تھا ان کو؟ وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا، ہم نے تو ان سے نہیں کہا۔ پھر یہ تمہاری عبادت کیوں کرتے تھے؟ پھر یہ تمہاری عبادت کیوں کرتے تھے؟ عبادت تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے تھی، کیوں تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ، دنیا میں ہم نے ایک چیز دیکھی تھی، یہ ان کے معبود شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ آ گیا تھا، اور جب کسی کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے تو حتیٰ نسو الذکر، وہ آپ کو بھول جاتا ہے، اس لیے آپ کو بھول گئے تھے، آپ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کر رہے تھے۔ دیکھیں ذرا کتنی بڑی بات ہے۔ وہ معبود اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، جہنم میں سوال کریں گے کہ انہوں نے تمہاری عبادت کیوں کری؟ تم نے کہا تھا، ہم نے تو نہیں کہا، پھر کیوں کری؟ اللہ کو کیوں چھوڑا انہوں نے؟ تو وہ کہیں گے آپ کو بھولنے کی ایک وجہ ہے کہ مال و دولت، دنیا بہت زیادہ ان کے پاس آ گئی تھی، دنیا میں مست و مگن ہو گئے تھے، مال و دولت میں مگن ہو گئے تھے، اس لیے آپ کو بھول گئے تھے۔ اللہ کو بھولنے کی سب سے بڑی وجہ، غفلت کی زندگی کی سب سے بڑی وجہ وہ مال و دولت کی کثرت ہے۔ خود قرآن کریم بتا رہے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور وہ دن انہیں یاد دلائیں جب اللہ تعالیٰ ان کافروں کو حشر میں جمع کریں گے اور ان کے معبودوں کو بھی جمع کریں گے۔ یحشرہم مانے جمع کریں گے، وہاں یعبدون، اور جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان کو بھی جمع کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، ان سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو بھٹکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ اضللتم عبادی، اللہ کہیں گے کیا تم نے ان کو بھٹکایا تھا
ام ہم ضلوا السبیل، یا خود یہ راستے سے بھٹک گئے تھے. یہ بڑی زبردست آیت ہے. دونوں کو جمع کیا جائے گا، عبادت کرنے والوں کو بھی، ان کے معبودوں کو بھی. تو ان کے معبود کہیں گے قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا، آپ کی ذات تو پاک ذات ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کی تعریف کریں گے. ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسروں کے قائل ہوں، تو پھر یہ ایسا کیوں ہوا؟ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، لیکن یہ ہوا اس لیے کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا ساز و سامان بہت سارا دے دیا تھا. حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، اس دینے کی وجہ سے یہ آپ کو بھلا بیٹھے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ خود برباد ہو گئے. دیکھیں کتنی بڑی آیت ہے یہ. لَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، کہ وجہ ان کی آپ کو بھلانے کی یہ تھی کہ ان کو آپ نے مال و دولت کچھ زیادہ دے دیا تھا. اس مال و دولت کی محبت میں، دنیا کی محبت میں، دنیا کی فکروں میں، مال و دولت کی فکر میں انہوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا. دین کو، نماز کو، روزے کو، تلاوت کو، عبادت کو سب کچھ چھوڑ دیا. حتیٰ نسوا الذکر مانے ذکر چھوڑ دیا، آپ کو بھلا دیا. نقصان کیا ہوا؟ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. دنیا میں ہلاکت کی سب سے بڑی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے. اللہ تعالیٰ مال دے، مال کے فتنوں سے بچائیں. اللہ تعالیٰ مال دیں تو مال کے فتنوں سے بچائیں. ایسا نہ ہو کہ دنیا کی کثرت انسان کو اللہ سے غافل کر دے، تو یہ ہلاکت ہے، یہ بہت بڑی ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک.